بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو بڑا ایک ڈراسٹک قسم کا چیلنج بنا ہوا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم پہلے امریکہ کے پارٹ ٹائم کرکٹ ٹیم سے بری طرح شکست خورد ہوئے، اور اب جو رہتی کسر تھی وہ انڈین کرکٹ ٹیم سے پاکستانی ٹیم نے بری طرح شکست کھائی ہے، اور یہ اندھیا دے دیا ہے کہ جب سے محسن نقوی، جس کو ہم نے نیوٹرلز نے اٹھا کے کاندھوں پہ بٹھا کے جس منصب کا وہ اہل نہیں اس منصب پہ بٹھا رکھا ہے، اور جب سے یہ نحوست میرے ملک پہ PDM-2 قابض ہوئی ہے، تب سے ملک کا ہر ادارہ خسارے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، اور ملک کا بیڑا مزید غرق ہوتا جا رہا ہے۔ یہ محسن نقوی کا کارنامہ ہے، اسی کو اس کا ایوارڈ ملنا چاہیے کہ اس نے ٹیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور اب ٹیم، میرا تو ذاتی تجزیہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اب محسن نقوی نے مزید اندھیا دے دیا ہے کہ ٹیم کی مزید سرجری ہونی چاہیے، جس میں یہ نوازیں گے جو نیوٹرل کے چہیتے ہوں گے، جو اس کے نزدیکی رشتہ دار ہوں گے، اور ٹیم کی جو رہی کسر ہے وہ نکال دیں گے۔ دیکھیں ادھر میچ چل رہا ہے، لیکن میرے قائد کی عظمت دیکھیں کہ میچ پاکستان اور انڈیا کا ہو رہا ہے، اور ایک جہاز آتا ہے جو میرے قائد کا پیغام دیتا ہے کہ عمران خان کو ریلیز ہونا چاہیے، اور ساری دنیا، ساری سوشل میڈیا، میچ پاکستان اور انڈیا کا ہے، لیکن جو تصویر، جو میسج میرے قائد کا ہے وہ ہر طرف وہ جاری ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، اور وہاں پہ جو لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو وہاں اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ نیوٹرلز اس چیز پہ بضد ہیں کہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا، لیکن قوم اس چیز پہ بضد ہے کہ عمران خان کو چھڑا کے چھوڑنا ہے۔ اب دیکھیں جو ملکی حالات بنے ہوئے ہیں کہ کتنا بڑا سانیہ ہو گیا ہے کہ لکی مروت میں جو بم حملہ ہوا ہے، اور جس میں ہمارے 7 جوان شہید ہو گئے ہیں، اور یہ ایک ہمارا بہت بڑا سانیہ ہے۔ ہمارا 9 مئی کوئی سانیہ نہیں، کیونکہ 9 مئی کو کوئی شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ 9 مئی کو PTI کے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، PTI کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے تھے۔ اس کو سانیہ ڈکلیئر جس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا۔ پشاور انسیڈنٹ جو تھا APS والا، وہ بہت بڑا سانیہ تھا، لیکن اس کو کسی نے سانیہ کنسیڈر نہیں کیا، جس میں پاکستانی بچوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن 9 مئی کو دن رات پکڑے ہوئے ہیں نیوٹرلز بھی، اور جو ہمارے کرپٹ ججز ہیں وہ بھی اس چیز پہ بضد ہیں کہ کسی طرح سے 9 مئی کو ہم کامیاب کرا لیں، لوگ جو کہ کبھی بھی کامیاب نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اس حکومت کا کیا انجام ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے مفادات لے رہی ہے، پیپلز پارٹی کبھی جدا ہونے کا اندھیا دے دیتی ہے، پیپلز پارٹی کبھی کبھی اپنی وزارتیں لینے، اپنے رائٹ لینے کا بھی اندھیا دے دیتی ہے۔ اور اب جو پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے یہ آرڈر شائع کروایا ہے، ایک خبر شائع کروائی ہے کہ شہباز شریف 3 ماہ کے اندر اسمبلیاں تحلیل کر دے گا یا ہو جائیں گی۔ لیکن شہباز شریف کیونکہ ایک بہت بڑا جو بوٹ پالشیا ہے، شہباز شریف ایک بڑا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوسرے الفاظ وہ ذرا غیر مہذب ہو جائیں گے، وہ جولی چوک ہے، تو وہ اسمبلیاں خود نہیں توڑے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اب منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، کیس ان کے سب ختم ہو گئے ہیں، پیپل پارٹی کے جتنے کرپشن کیسز تھے وہ سارے ختم، نون لیگ کے لیڈران کے جتنے کرپشن کیسز تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں۔ اور اب الیکشن کمیشن بھی اس چیز پہ کچھ کہنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، فارم 47 والا جو ایشو بنا ہے، اس کے ذمہ دار عدلیہ ہے، کیونکہ عدلیہ نے RO نہیں دیے تھے۔ ریٹرننگ افیسر عدلیہ دیتی تو ایسے نہیں ہونا تھا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ساز باز تھی،
اور انہوں نے عمران خان کی جیتی ہوئی تمام سیٹیں جو فارم 45 کے تحت جیتی ہوئی تھی وہ فارم 47 کے تحت انہوں نے خود بٹ کر لی ہیں۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کبھی کبھی بغاوت کے اعلان کا عندیہ دیتے ہیں، لیکن پھر جماعت اسلامی جب سوچتی ہے کہ یہ تو معاملہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو وکٹیمائز کر رہی ہے، ہمارا اس میں داخل ہونا اچھا نہیں ہے۔ اگر یہی معاملہ نون لیگ کے ساتھ ہوتا تو 100% جماعت اسلامی ساتھ کھڑی ہونی تھی، لیکن جماعت اسلامی اب عوام کے لیے، عوام کے منڈیٹ کے لیے کبھی عندیہ دیتے ہیں اور کبھی پیچھے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کبھی بیانیہ دیتے ہیں، لیکن مصمم ارادے کے ساتھ اس چیز پہ کھڑے نہیں ہیں۔ وہ اس چیز پہ کھڑے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا میٹر ہے، یہ پی ٹی آئی کا کیس ہے، یہ پی ٹی آئی کو سالو کرنا چاہیے، یہ جمہوریت کا یا ملک کا یا قوم کا یا قوم کے منڈیٹ کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس چیز پہ سٹینڈ بائی نہیں ہو رہے۔ اور چند ایک دو دن پہلے جو نواز شریف پارٹی کے دوبارہ بڑے کرتے درتے چیئرمین بنے ہیں تو انہوں نے جمہوریت کا علم بلند کرنے کا کوئی عندیہ دیا تھا، لیکن کل ہی جو پی ٹی آئی کے ورکر کنونشن تھے اتوار کے دن، تو انہوں نے جمہوریت کا پھر جنازہ نکال دیا ہے اور نیوٹرلز ان کے ساتھ ہیں۔ حافظ آباد میں پکڑ دکڑ کی ہے، حماد اظہر صاحب نے وہاں پہ کوئی گیدرنگ کی ہے، وہاں پہ ورکر کنونشن ہوا ہے، لیکن پولیس کے چھاپا پکڑ دکڑ اور پورے ملک میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ سیالکوٹ کا بھی یہی عالم رہا ہے کہ جو جناح ہاؤس ہے اس کے گرد پریزنر وائنیں کھڑی کی رکھی اور پورے ضلع کی پولیس جو سی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ کھڑی رہی۔ جمہوریت کا یہ جنازہ نکل رہا ہے کہ عالیہ حمزہ اور سنم جوید کے گھر دوبارہ پولیس نے چھاپے مارے ہیں اور وہاں پہ ان کے گھروں میں جا کے ریڈ کی ہے، ان کے گھر والوں کو زود و کوب کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موبائل ریکور کرنا ہے، جو کہ آلریڈی 9 مئی جب سے گرفتار کیا ہوا ہے ان خواتین کو، تب سے موبائل پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لیکن کیونکہ نیوٹرلز کا آرڈر ہے، جو نیوٹرل دن کو رات کہیں تو ساری جو ڈپارٹمنٹس ہیں، سارے لوگ جو اس چیز سے مستفید ہیں کہ کرپشن کا بازار گرم ہونا چاہیے اور کرپشن کے کیس ختم ہونے چاہیے، وہ بھی اس کے ساتھ اعلان کر دیتے ہیں کہ بالکل پی ٹی آئی کے لوگوں کو جس طرح بھی ہو سکے وکٹیمائز کیا جانا چاہیے۔ جو سب سے بڑی بات کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے ہمارے لاہور ہائی کورٹ لاہور کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو اب سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا ہے، وہ اپ گریڈ ہو کے اوپر لے گئے ہیں، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کی جتنی پٹیشن تھی اس میں میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے اور میرٹ پہ قوم کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم آئین قانون اور اپنے حلف کی پاسداری کے لیے کھڑے ہیں اور ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ اس لیے قاضی فیض عیسیٰ جس کو یہ معاملہ اچھا نہیں لگتا اس لیے اسے فوری طور پہ اوپر لے گئے ہیں، اور جو اب سینئر ججز ہیں ان کو بھی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور تعینات کرنے میں کچھ دقت آ رہی ہے، بلکہ جو جونیئر جج ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو چیف جسٹس بنایا جائے تاکہ من مرضی کے فیصلے جو ملک میں تھوڑی کوئی جمہوریت کا کوئی نام و نشان ہے وہ بھی ختم کیا جائے۔ دیکھیں قوم ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور جو چور لٹیرے ڈاکو ہیں اور جو ہماری کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے۔ جو انہوں نے ملک میں جو بجلی کا بحران، بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار بھی نون لیگ کی انتظامیہ، نون لیگ کے لیڈر ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بجلی کے کارخانے جو پیدا بجلی نہیں کر رہے لیکن وہ اپنا منافع لے رہے ہیں، وہ سالانہ 8 ارب 10 ارب یا اس سے زیادہ کلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن غریب عوام مجبوراً وہ بل دے رہی ہے، جو کہ انہوں نے اپنی کک بیک کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے جو انہوں نے بجلی گھر لگائے تھے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ قوم ساری، قاضی فیض عیسیٰ صاحب آپ بھی سن لے اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، قوم ساری اس چیز پہ آ چکی ہے کہ ملک میں آئین قانون کی بحالی ہو کے رہے گی۔ ان چوروں لٹیروں ڈاکوں کو کسی بھی صورت قوم منظور نہیں کرے گی، کیونکہ میرا قائد
جو جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے اس کے باوجود یہ اسے خائف ہیں، جو ان کی غیر قانونی غیر آئینی شرائط ماننے سے مکمل طور پہ انکار کر چکے ہیں، وہ جیل میں رہنا پسند کر رہے ہیں، وہ جیل میں مرنا پسند کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا۔ اور قوم اس لیے میرے قائد کے ساتھ کھڑی ہے اور ملک کو آزاد کرا کے چھوڑے گی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔